العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. مرحومین کے سال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بلندتر نعرہ صلوات. خود حدیث سرکار ختمی مرتبت ہے صلوات کیسی بھی کیفیت میں بھیجیں ثواب ہے، لیکن بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. مجلس ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار کے ذریعے سے مرحوم تک ثواب پہنچ جائے، ہماری بھی نجات کا سامان فراہم ہو جائے، اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ آداب درس سلیقے حاصل ہو جائے. رمضان المبارک کا چاند سن 1447 ہجری افق آسمان پر نمودار ہو گیا، اور اب ہم سفرہ الہی کے مہینے میں داخل ہو چکے، جسے ہم کہتے ہیں شہر اللہ. شہر اللہ ایک ہے بیت اللہ. بیت اللہ میں اللہ رہتا نہیں ہے، اس مقام کی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ویسے تو ہر مہینہ ہی اللہ کا خلق کرتا ہے، شوال بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ذی القعدہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اور ذی الحج بھی اللہ ہی کی طرف سے، لیکن رمضان المبارک کو خاص اللہ نے نسبت دی ہے اپنے آپ کی طرف. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. دیکھیں ابھی ہم رجب المرجب سے گزر کر اور شعبان المعظم سے ہوتے ہوئے اب رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کے اذان میں ہے کہ رجب المرجب ہے امیر المومنین کا مہینہ، ماہ ولایت ہے. شعبان المعظم کے لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ شعبان و شہری یہ میرا مہینہ تھا، اور رمضان ہے اللہ کا مہینہ. یہ ترتیب بھی اللہ نے اتنی لطیف رکھی ہے کہ جیسے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں آ سکتے، اور شعبان المعظم سے گزرے بغیر رمضان المبارک تک نہیں آ سکتے، ویسے ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب سے گزرے بغیر رسول اللہ تک نہیں آ سکتے، اور رسول اللہ سے گزرے بغیر خدا تک نہیں آ سکتے. کہ مل کے صلوات بھیجے نام مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ.
محمد والے محمد پر. تو یہ ہم ماہ ولایت اور ماہ رسالت سے گزرتے ہوئے اب ماہ خدا پہ آ رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص مہمان بنایا ہے ہر اس انسان کو کہ جو ارادہ کر لے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے گا اس مہینے میں. یہ حدیث ہے. اچھا میں نے کہا بیت اللہ اور شہر اللہ. بیت اللہ ہے حرم مکانی پروردگار، حرم ہے نا وہ، اور شہر اللہ رمضان ہے حرم زمانی پروردگار. یعنی حرم ہوتا ہے وہ مقام کے جہاں پر احترام کی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ حرام تو انسان چھوڑ ہی دیتا ہے، بہت کچھ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جو حلال بھی ہے لیکن اس مقام کے شائع نشان نہ ہو. کہتا ہے حرم ہے، ہم ساتھ سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتے. یہاں پر حرم ہے، مثلا سگریٹ نوشی کی عادت ہے کسی کو، حرم میں نہیں کر سکتا وہ. کہتا ہے حرم کا مقام احترام ہے. تو ایک حرم مکانی، ایک حرم زمانی. حرم مکانی ہے خانہ کعبہ، حرم زمانی ہے خدا ہے رمضان المبارک. تو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، کچھ نصیحت بھی حاصل ہو جائے انشاءاللہ، اور اس میں مولا کا بھی ذکر ہو جائے گا ساتھ میں انشاءاللہ سے. اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک ہے ماہ ولایت. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر ہم تک رمضان المبارک کی کوئی بھی فضیلت نہ پہنچی ہوتی تو فقط ایک جملہ کافی حضور مکرم کا یہ بیان کرنے کے لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی، رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے آپ علی بن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے. مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد پر. تو در حقیقت ماہ سفرہ الہی بھی ہے اور ہمیں حجت سے جوڑنے کا مہینہ ہے. ابھی عرض کرتا ہوں خود شب قدر بھی اسی خاطر ہے، شب قدر بھی شب ولایت ہے. تو اگر ہم ترتیب سے چلیں تو رجب المرجب سے شعبان المعظم سے ہوتے ہوئے اب ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے حرم زمانی پروردگار. حرم مکانی کے لیے جو صاحب استطاعت ہے وہی جا سکتا ہے خانہ کعبہ، ہر ایک نہیں جا سکتا. ہر ایک نہیں جا سکتا، جو صاحب استطاعت ہے وہی پہنچے گا. اور جب حرم مکانی میں آپ پہنچیں تو اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. یہاں سے تشریف لے جائیے. رمضان المبارک میں پہنچیں گے مسلمان کچھ عمرہ حاصل کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو فرض کیجئے کہ 10 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے، 30 لاکھ ہوں گے. حج پہ 20 لاکھ ہوتے ہیں. حرم مکانی کے لیے آپ کو خود جانا پڑتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک. حرم زمانی پروردگار رمضان وہ ہے کہ آپ تک خود پہنچتا ہے آ کر. اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ صاحب استطاعت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، صاحب ثروت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کسی بھی کیفیت میں ہے، حرم زمانی آپ تک خود پہنچے گا. جس طرح سے حرم مکانی کا احترام ہے ایسے ہی حرم زمانی کا بھی احترام ہے. حرم زمانی کا کیا احترام ہے؟ حرم زمانی کا احترام یہ کہ اللہ نے خاص وقت میں جو حلال تھا ہمارے لیے وہ بھی حرام کر دیا ہے. کھانا پینا حلال ہے. اللہ نے کہا کہ فجر سے لے کر مغرب تک پرہیز کر لو. ہمسر کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ تعلق شرعی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اسے نکاح کی سنت کو رکھا ہے، لیکن ایک خاص وقت میں کہا کہ نہیں، جو حلال ہے وہ بھی حرام ہے. یہ جو حلال کو بھی کچھ وقت کے لیے حرام کر دیا، اسی لیے ماہ رمضان کو کہتے ہیں ماہ تقویت ارادہ. آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سامنے پانی رکھا آپ نہیں پیئیں گے، کہہ رہے حلال ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت نہیں پینا. بس اللہ نے تربیت رکھی ہے کہ جب تم ایک مہینے میں اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ رہے ہو تو باقی مہینوں میں اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے اہتمام ہو جائے اور آسان ہو جائے. اور خود ماہ اخلاص بھی ہے. کتنے نام ہو گئے؟ شہر اللہ، شہر تقویت ارادہ، ماہ اخلاص. کیوں؟ باقی اعمال میں بس اوقات ہم نے دیکھا کہ ریاکاری ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے دل میں خیال آ جائے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا اس لیے تصور نہیں ہے کہ روزے میں کچھ کرنا نہیں بلکہ کچھ نہیں کرنا ہے. نماز میں آپ نے کچھ کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد سورہ الحمد کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے. ہر عبادت کچھ کرنے والی ہے. حج میں آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، زکوٰۃ میں کچھ دینا ہے، خمس میں کچھ دینا ہے. روزے میں کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے،
اللہ اس کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھنا ہے. تو اگر ایک روزے دار ہے تو ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کوئی عبادت کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ ظاہر میں اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے ایک عام انسان کی طرح سے. یہ خالص اس کا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر جب میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حالت روزہ میں ہے, اکیلے کسی کمرے میں ہو, کہے کہ جناب ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا, پانی پی لیتا ہوں, ایسا دل میں خیال آتا ہی نہیں کہ ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو پانی پی لیتے ہیں نا. یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نفس میں تربیت آ جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا. سمجھے؟ بس جیسے رمضان میں اس وقت کے لیے انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا, اس لیے میں پانی نہیں پی سکتا. سارا سال اس بات کی تربیت ہو جائے کہ میں تنہائی میں ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. مل کے صلوات بھیجو نام رسول اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بلندتر صلوات بے دے نام حیدر کرار علیہ السلام طالب علیہ السلام. یہ جو تربیت ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے, یہ واقعاً اگر کسی میں آ جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے گا. ولی اللہ خالی لمبی لمبی تسبیح پڑھ لینے والے کو نہیں کہتے, 1000 مرتبہ ذکر گھما لینے والے کو نہیں کہتے. ولی اللہ در حقیقت وہ ہے کہ جو تنہائی میں یقین رکھتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایمان ہونا اور بات ہے, یقین ہونا اور بات ہے. ایمان تو ہم سب کا ہے, ورنہ تو مومن ہی نہ ہوتے, ورنہ تو مسلمان ہی نہ ہوتے اگر ایمان نہ ہوتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. یقین کس کے پاس ہے؟ پتہ ہے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال دی جاتی ہے کہ جیسے 2 بڑی عمارتیں ہوں اور درمیان میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. کرتب دکھانے والا ہوتا ہے نا, رسی کے اوپر چل رہا ہے, تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا اپنے اوپر اور وہ ایک عمارت سے دوسری عمارت رسی پہ چلنے لگا اور پہنچ گیا دوسری طرف. تو ظاہر ہے کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پوچھا مجمع سے جو ابھی تالیاں بجا رہا تھا کہ تم میں سے کسے یقین ہے کہ میں دوبارہ اس عمارت سے اس عمارت تک جا سکتا ہوں؟ کہا ہمیں یقین ہے, ہم نے دیکھا بھی, تو ابھی آئے تھے اپنے بچے کو بٹھا کر, تم جا سکتے ہو واپس. کہا جا آپ میں سے کون میرے کندھوں پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو ایک صلوات اور بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. آپ میں سے کون کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ وہ تو کوئی تیار نہیں. کسی چیز کا جان لینا اور بات ہے, اس پر یقین ہو جانا اور بات ہے. جانتے تو ہمیں کہ خدا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. یقین کس کے پاس ہے؟ یقین جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کا عمل اس کے عقیدے کی تصدیق کر دیتا ہے. یقین کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا عمل جو کہہ رہے ہیں اسی کی تصدیق کر دے. یہ ہے یقین. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے اور میرا عمل اس کی تصدیق کر دے, اس کا مطلب یقین ہے. اسی خاطر ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ یقین وہ کم ترین دولت ہے جو انسانوں میں تقسیم ہوئی ہے. حتیٰ مولانا نے فرمایا ایمان بھی لوگوں میں زیادہ تقسیم ہوا ہے, یقین اس سے بھی کم تقسیم ہوا ہے. یقین کی جو منزل ہے نا وہ آسان نہیں. روزہ ہمیں اس یقین کی منزل سے تھوڑا سا قریب کر دیتا ہے. بہرحال ہم اس یقین کی منزل پر کم سے کم کھانے اور پینے کی حد تک ہوتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. تو کاش یہ جو تربیت ہے یہ 1 مہینے جو ہو رہی ہوتی ہے یہ سارا سال باقی رہ جائے. اور یہ کون کہہ رہا ہے یقین کی منزل؟ سبحان اللہ. خود مولا علی سے جب کہا گیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا ابراہیم, دیکھیں اب جو ابراہیم علیہ السلام کی یقین اور اطمینان کی بات ہے نا, اس کو ہم اپنے آپ پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہ اولو العزم نبی ہیں, بعد سرکار ختمی مرتبہ تو افضل الانبیاء. تو آپ اس نبوت کے معیار کے اعتبار سے دیکھیے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى, پروردگار تو مجھے بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا. قال اولم تؤمن, تو اللہ نے کہا آپ
کے پاس ایمان نہیں ہے کیا؟ کیا مردوں کو زندہ کریں گے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ رمضان مبارک میں یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، ایک آیت پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. شروع ہو گیا مہینہ یہ، یعنی ابھی آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب. سورہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کم سے کم مرحوم کی اصالہ ثواب کے لیے بھی اور خود ہم اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی. چونکہ رمضان 12 شب تو لگ گئی پہلی، تو رمضان کی جو ساری سعادتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی. تو سورہ کوثر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے، 4 آیتیں بنیں گی بسم اللہ کے ساتھ، 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا چند لمحوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر. یعنی ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. ایک خط پڑھیے ایک ختم کا ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ختم کا ثواب. انا اعطیناک الکوثر ایک ختم کا ثواب. فصلی لربک وانحر ایک اور ختم کا ثواب. اللہ لوٹانے کو تیار ہے ماہ رمضان میں، کوئی حاصل کرنا چاہے. یہاں پر توجہ ہے آپ کی. تو مولا علی سے وہ میں یقین کی بات کر رہا تھا. مولا علی سے کہا آپ افضل یا ابراہیم؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اولم تؤمن، آپ کو ایمان نہیں ہے کیا؟ کیا مردوں کو زندہ کریں گے؟ کہ ایمان، قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ اطمینان بھی آ جائے، یقین. میں نے عرض کیا کہ اسے اپنے آپ سے قیاس نہیں کیجیے گا، ہمارا تو اس میں کہیں لینا دینا ہی نہیں، وہ نبوت کے عہدے کی بات ہو رہی ہے، اس مقام کا اطمینان. تو اللہ نے کہا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سورہ بقرہ کی آیتیں کہ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کر دو، اس کے بعد ان کا گوشت رکھو پہاڑ پر، اس کے بعد ثم ادعوهن، اس کے بعد ان کو بلاؤ، يأتينك سعيا، وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس خود آ جائیں گے. واعلم أن الله عزيز حكيم، یاد رکھیے گا وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو مولا نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یقین کے لیے معجزے کے محتاج تھے سامنے. اور علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کا یقین اس منزل پر ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کی نگاہوں سے ہٹ بھی جائیں، علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. مل کے صلوات ابراہیم علیہ السلام اور نام ابراہیم پر، اولاد ابراہیم علی بن ابی طالب. توجہ ہے کیا کہنے. یا علی اللہم صلی علی، آپ کی سلامتی کے لیے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو رمضان مبارک ہمیں وہ تربیت فراہم کرتا ہے کہ ہم یقین کی منزل سے قریب ہو جائیں، چونکہ ہم اس موقع پر خود بخود یہ احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جوان دیکھتے بھی ہیں، تو اس لیے میں بات کہوں، سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کسی ویسٹرن کنٹری میں کہ رمضان مبارک میں ایک صاحب مسلمانوں کو دیکھ کر باہر ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے مائک لے کر. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ نیا آئی فون لیٹسٹ ماڈل دے رہا ہوں، آپ اپنا روزہ کھولنے کے لیے 1 گلاس پانی پی لیں. نہیں پیا، کسی نے نہیں پیا. کہتے ہیں 100% ایکسپیرینس تھا کہ سب نے منع کر دیا ہم نہیں پیئیں گے. یعنی اس سے نتیجہ نکلا کہ آپ اپنے روزے کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہے. جی یہ، اور اس خاطر ہے کہ یہ اتنی بڑی تربیت کا مہینہ ہے. دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کہ بار بار کب آنے والا ہے. کتنے ایسے تھے جو سال گزشتہ چلے گئے، آخری رمضان تھا، اس بار نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے نہیں پتا ہے، اور کب تک ہوں گے رمضان میں اور اگلے رمضان تک ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا. تو رجب المرجب جب شروع ہوا تھا تب بھی سوچتے تھے کہ ابھی تو رجب شروع ہوا تھا، فتن گزر گیا، اور پھر شعبان بھی آیا تو گزر گیا، تو رمضان بھی اس طرح سے گزر جانے والا. تو اس لیے یہ ایک ایک لمحہ اس کا، اور اس ایک ایک لمحے کی حیثیت یہ ہے کہ اب ہم رمضان میں جو آپ سانس لے رہے ہیں، دیکھیں ابھی آپ سانس لے رہے ہیں ہم سب. ابھی جب تک میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا تھا نا، ہم غیر ارادی طور پر خود بخود سانس لے رہے تھے. سانس لینے کے لیے ہم ارادہ نہیں کر رہے ہوتے، باقاعدہ نیت نہیں کر رہے ہوتے.
اگر سانس لینے کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑ جائے تو ہم سانس لینے کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہ سکیں. خود غیر ارادی طور پر بائی ڈیفالٹ بلٹن اللہ نے ہمارے سسٹم میں رکھا, ہم سانس لے رہے ہیں. رمضان کی آپ فضیلت دیکھیے گا کہ اللہ ارادی عمل پر نہیں, غیر ارادی عمل پر بھی ثواب دے رہا ہے. بھائی آپ نے حدیث سن رکھی ہے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دعویٰ نیت پر ہے. نیت ہوگی تو ثواب ہوگا, نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا. سانس لینے میں نیت کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے, خود بخود سانس لے رہے ہیں بس. لیکن رمضان میں چونکہ سانس لے رہے ہیں اور حرم زمانی ہے, پروردگار ہے, انفاسکم فیہ تسبیح, سانس لینا بھی تسبیح ہے. یعنی اب آپ سانس لے رہے اور سانس باہر آ رہی ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں سبحان اللہ. آپ نے ایک اور سانس لی, فرشتے لکھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ نے ایک اور سانس لی, فرشتے لکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ نے ایک اور سانس لی, فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ اکبر. یعنی جو تسبیحات اربع ہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ سانس لینا بھی تسبیح اور سو جانا عبادت. سونے بھی کون سا ارادہ ہوتا ہے؟ سوتے ہوئے انسان حالت ارادہ میں ہوتا ہے؟ نہیں. تو رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا ایک نفس انسانی کو کہ غیر ارادی عمل پر بھی وہ ثواب دینے کو تیار ہے. اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں, رمضان میں سونا عبادت ہے تو ویسے تو کسی کا سونا عبادت نہیں, لیکن تاریخ میں ایک انسان ایسا ہے کہ جو شب ہجرت ایسے سویا کہ ایک رات کا سونا مرضی پروردگار بن گیا اس کا. مل کے صلوات بھیجو نام مولا علی علیہ السلام پہ, محمد و آل محمد علیہ السلام پر. بات حضور مکرم رمضان کا چاند دیکھتے تھے, ایک دعا فرماتے تھے, آج کی شب کی دعا ہے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفق الاسقام. 7 چیزیں طلب کرتے تھے, اے اللہ اس رمضان کے چاند کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دے امن, ایمان, سلامتی, تسلیم, مسلسل عافیت, وسیع رزق اور امراض سے شفا. یہ 7 امور حضور مکرم طلب فرماتے تھے. ترتیب سے دیکھ لیجئے گا, بس یہیں پہ بات آہستہ سے تمام ہو جائے گی کیونکہ آج کی رات کی دعا ہے. اے اللہ ہمیں عطا فرما امن. امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور جو اس مملکت پاکستان کے امن کو برباد کرنے والے تکفیری ہیں اور ان کے جتنے حمایتی ہیں اور ان کے جتنے اپولوجسٹ ہیں جن کی وجہ سے اسلام آباد جیسے واقعات ہوتے ہیں اور بے گناہ شہید ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام تکفیریوں کو اور ان سب کے حمایتیوں کو ایسے واصل جہنم فرمائے کہ نیست و نابود ہو کر مملکت خدا تعالی پاکستان میں انشاءاللہ امن و امان قائم ہو سکے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے حضور نے مانگا امن, پروردگار رمضان میں امن عطا فرما, اور ایمان والسلامہ, جسم کی سلامتی. اگر جسم کی سلامتی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا انسان. والاسلام, غور کیجئے گا, اور اسلام عطا فرما. دیکھیں ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ اسلام پہلے آتا ہے پھر ایمان آتا ہے. اس دعا میں حضور نے ایمان پہلے مانگا پھر اسلام. کیوں؟ جبکہ اسلام کا درجہ ہے کہ وہ زبان پر ہوتا ہے, مولا نے فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک اسلام ہے, علی ولی اللہ تک ایمان ہے. تو آپ جانتے ہیں پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے نا, تو یہاں کیوں ایمان پھر اسلام؟ یہ حضور مکرم کی دعا ہے. دیکھیں ایک اسلام وہ ہے کہ جو ایمان سے پہلے ہے, لیکن ایک اسلام وہ ہے جو ایمان کے بعد ہے. اور وہ اسلام جو ایمان کے بعد ہے نا, اسلام وہ ہے جو علی نے بتایا نہج البلاغہ میں. ایک حکمت ہے نہج البلاغہ کی, مولا نے فرمایا ہے کہ اب میں اسلام کی ایسی تعریف کروں گا, خدا کی قسم یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اگر میں پہنچا سکا اب تک. لا ینسبنہ احد من قبلی, مولا نے کہا اب میں اسلام کی ایسی تعریف کرنے لگا ہوں کہ نہ مجھ سے پہلے کوئی کر سکا ہے نہ میرے بعد کوئی کر سکتا ہے. یہ علی کہہ سکتے جو صاحب منبر سلونی ہے. اور پھر مولا نے تعریف کی کہ الاسلام ہوا تسلیم, اسلام نام ہے تسلیم ہو جانے کا. یہ کیفیت وہ ہے جو ایمان کے بعد آتی ہے.
الاسلام و تسلیم، والتسلیم و تصدیق. تسلیم کا مطلب ہے تصدیق کر لینا، والتصدیق هو الادا. تصدیق کا مطلب ہے کہ اپنے عمل کو جو فرائض ہیں اس کو ادا کر لینا، والادا هو العمل، اور ادا کا مطلب ہے کہ عمل کی منزل تک پہنچ جانا. یہ امیر المومنین نے تعریف کی اسلام کی. یہ وہ تعریف ہے کہ جو ایمان کے بعد کی منزل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہمیں اس رمضان میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام یعنی تسلیم، اور مسلسل عافیت عطا فرما. عافیت ایک اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس پہ میں ایک جگہ گفتگو کر بھی چکا ہوں کہ جو صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 23 ہے دعائے عافیت، یعنی ہر قسم کی خیر، آپ کے ایمان کی خیر، اولاد کی خیر، نفس کی خیر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، رزق میں. تو اے اللہ ہمیں امن، ایمان، سلامتی، تسلیم، عافیت، وسیع رزق اور امراض سے شفا عطا فرما. یہ حضور مکرم رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا طلب فرماتے تھے. اور اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے ساتھ جب شب قدر میں داخل ہو تو شب قدر کی ساری رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. شب قدر شب ولایت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رمضان کے لیے نا ہم نے رمضان میں قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. دیکھیں رمضان کی ڈیفینیشن کیا اللہ نے قرآن میں کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی کتب علیہ الصیام فیہ الصیام، رمضان وہ ہے جس میں روزے فرض ہوئے. نہیں، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے روزے سے نہیں کی، روزہ فرض ہے لیکن رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن سے کی. یعنی ضروری ہے کم سے کم ایک مومن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ ایک دن میں 1 سے 12 تو پڑھے تاکہ پورا قرآن ختم ہو جائے. اور اس میں آپ یہ بھی اہتمام رکھیں اگر کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن پڑھیے، دوسرا یہ کہ ہر 5 دنوں میں کم سے کم ایوریج بنا لیجئے کہ میں نے 1 سے 12 اور 5 دنوں میں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جس کا میں سپارے کا ترجمہ میں پڑھوں گا. اور اس کی مختصر وہ تشریح جو مولانا فرمان علی صاحب کے قرآن کی تشریح میں ہے، یا مولانا ذیشان جوادی صاحب کی تشریح میں، یا آپ کے لیے جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسے مختصر. 5 دن میں 1 ختم کروں گا، یعنی مہینے میں 6، 5 سے 6. اس لیے کہ اللہ نے قرآن فلا یتدبرون القرآن وعلی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے کیا؟ کراچی میں منظر چونکہ بہرحال عمارتیں، روشنی، اب وہ خیر روشنیوں کا شہر اس طرح سے کہاں رہا کہ جیسے تھا، لیکن پھر بھی وہ منظر ایسا نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم کہیں ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر آسمان ذرا صاف ہے تو آپ کو ستارے نظر آئیں گے، کلسٹرز. پھر کہیں پر تاریکی ہوگی، پھر کچھ ستارے، پھر کچھ ستارے، پھر کچھ ستارے. کیا حضور مکرم نے فرمایا کہ جیسے اہل زمین آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا رات کے وقت، ویسے ہی اہل آسمان زمین پر دیکھتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا، انہیں ستاروں کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ مقام انہیں باقی ہر جگہ پر اندھیرا ہے لیکن وہ مقام کہتے پروردگار وہاں روشنی کیوں ہے زمین پہ؟ تو کہا جیسے اہل زمین آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے اہل آسمان زمین پر ستاروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو. اور میں تشریح نرس کر دوں کہ قرآن قبول ہی اس کا ہوتا ہے جو قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ پڑھ رہا ہو. جی تو اس لیے قرآن کی تلاوت یہ آپ ہی پر سزاوار ہے کہ آپ کریں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں شاید اس بارے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی. تو رمضان اس کو بہترین جبران کا مہینہ ہے، تو روزانہ 1 سپارے کو پڑھ لیجیے. اچھا اس میں جب قرآن چونکہ نازل ہوا، اور یہ بھی ہم قرآن کو کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا، ہر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے رمضان میں، خالی قرآن نہیں. کتاب الکافی کی حدیث ہے، آپ نے صحف ابراہیمی کا نام سنا ہے نا، سورہ اعلیٰ میں جو ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا. یہاں سورہ شروع ہوتا ہے، آخری 2 آیتیں کیا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ شب یکم رمضان کو نازل ہوا، آج کی شب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات وہ 8 رمضان پہ نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور حضور مکرم پر قرآن شب 23 رمضان نازل ہوا. ہر آسمانی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں نازل کی. سفرہ الہی کا مہینہ ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی تجلی کر لی. کیا کہہ رہے؟ اور شب قدر میں جب قرآن نازل ہوا
تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن صامت کو جوڑ لیجیے کہ قرآن ناطق سے. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, مصائب پہ جا رہا ہوں. کیا کہنا, یعنی صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے اور شب قدر کے ذریعے حضرت مہدی کے وجود پر دلیل قائم کرو. دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کا نام آیا ہے, یہاں سے وہاں تک بلندتر صلوات بھیجے نام مولا امام زمانہ علیہ السلام کا. حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو شب قدر کے ذریعے. یہ شب قدر جو آ رہی ہے یہ سورۃ القدر. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس شب میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین اللہ کے اذن سے. سوال, ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں خالی رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوتے تھے یا آج بھی شب قدر جب آئے گی تو نازل ہوں گے؟ اس مہینے بھی نازل ہوں گے نا جب شب قدر آئے گی. اس لیے کہ تنزلو ہے فعل مضارع پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, نازل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب بھی شب قدر آئے گی. ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شب قدر ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سوال ہے کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ بہت سادہ سا سوال ہے. یعنی حضور مکرم کے زمانے میں تو رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے, تو آج کا کسی گناہگار فاسق فاجر پہ نازل ہو رہے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا ہے کہ شب قدر کے ذریعے سے حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو. بات پہنچ رہی, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر زمانہ رسالت میں حضور مکرم پہ نازل ہو رہے تھے ملائکہ, تو آج کیا کسی غیر معصوم پر, کسی فاسق فاجر گناہگار پر نازل ہو رہے ہیں؟ اچھا کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے, بھئی آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا؟ شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا؟ دیکھیں کسی عام انسان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا, وہ خالی ایک فرشتہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو پھر انسان بولنے کے لائق رہتا نہیں ہے, وہ کام ہی تمام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی محمد جیسا ہونا چاہیے کہ جب شب قدر آئے تو فرشتے اس پر نازل. مل کے صلوات بھیجو نام مہدی امام زمانہ جل. ایک اور صلوات بھیجتے محمد. یا رسول اللہ. یا علی. خود شب قدر وجود حضرت مہدی پر دلیل ہے, اس لیے کہ ملائکہ یقیناً کسی ایسے پہ نازل ہوں گے ہر زمانے میں کہ جو محمد جیسا ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہر شب قدر میں کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کا وجود ضروری ہے. یہی حدیث کا مطلب ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. تو خود امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے تم وجود قائم, دلیل قائم کرو کہ ہر زمانے میں کوئی حجت ہے جس پر ملائکہ نازل ہوں گے. تو عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان ارادے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے, اللہ پر یقین بڑھانے کا مہینہ ہے, خلوص اور بڑھانے کا مہینہ ہے. تنہائی میں بھی آپ روزہ نہیں توڑتے. ماہ خدا بھی ہے, ماہ ولایت بھی ہے. شب قدر ہمیں اہل بیت سے اور امام زمانہ علیہ السلام سے جوڑ دینے کی رات ہے. قرآن سے قریب ہونے کا اس لیے مہینہ ہے کہ ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی. اور اللہ ارحم الراحمین ہے, لیکن رمضان کی ایسی اس نے شان و برکت رکھی ہے کہ غیر ارادی عمل پر بھی اللہ ثواب لوٹانے کو تیار ہے. سانس لے رہے ہو اللہ الحمدللہ لکھ رہا ہے, اللہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے. سو رہے ہو تو اللہ عبادت کا ثواب لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس خاطر ہے کہ موقع کو غنیمت جانے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے, صحت عطا فرمائی ہے, زندگی عطا فرمائی ہے, اس کا شکر بجا لائیں.
آیت اللہ بہجت کے پاس پہلی رمضان کا دن گزرا تو افطار کے وقت کو شاگرد آئے. انہوں نے کہا آج کتنے روزے رکھے؟ سوال پہ آپ نے غور کیا کہ آج کا جو دن گزرا نا کتنے روزے رکھے؟ کہا قبلہ روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے دن میں. کتنے کا ایک ہی رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن میں تو ایک ہی روزہ رکھیں گے. نماز کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا نا شکم کا تو رکھا تھا, زبان کا بھی رکھا تھا کیا؟ آخری نصیحت تو درس میرے اپنے لیے. آنکھوں کا بھی رکھا تھا یا خالی بس بھوکے پیٹ کا رکھا تھا؟ وہ بھی واجب ہے, اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اور کتنے رکھے تھے؟ ذہن کا اور سوچ کا بھی رکھا تھا, حرام خیال نہ آنے پائے, حرام زبان سے نہ نکلنے پائے, حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھنے پائے. یہ روزے بھی رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ یہ بھی اہتمام کر لیجیے گا. خود حدیث میں ہے کہ اگر رمضان میں کوئی کسی پر سب و شتم کرے, یہ افطار کا جب وقت آئے گا تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں اور کراچی میں ٹریفک کے معاملات, اور پھر بعض مسلمانوں کا چونکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو انہیں بڑی جلدی ہے, تو اس لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے اب اس میں چاہے وہ مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے حرام کرنا پڑ جائے, تو کسی کو گالی دینی پڑ جائے, تو کسی پر سب و شتم ہو جائے, وہ الگ بات ہے. تو اگر کوئی کسی پر سب و شتم کرنے لگے رمضان میں, حدیث ہے, اور سامنے والا پلٹ کر یہ کہے کہ انی صائمن, دیکھو میں روزے سے ہوں, تو میں نے اللہ کے پاس پناہ لے لی, میں جواب نہیں دوں گا تجھے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی پلٹ کر یہ جواب دے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے رمضان میں اپنے روزے کے پاس جا کر پناہ لی ہے, تو یقین جانو کہ میں نے قیامت میں اسے آتش جہنم سے آزاد کر کے اپنے پاس پناہ دے دی ہے. مل کے صلوات بھیجو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے محمد و آل محمد پر. تو جو ہے اب کی تو خالی شکم کا روزہ نہیں رکھنا, زبان کا بھی رکھنا ہے, نگاہوں کا بھی رکھنا ہے, اعضاء و جوارح کا بھی رکھنا ہے انشاءاللہ سے. سبحان اللہ. اسی مہینے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے حسین انداز میں یقین کے ساتھ, ادب کے ساتھ, توجہ کے ساتھ سنا. انشاءاللہ معرفت میں اضافہ ہوا ہو, میری آپ کی سب کی. اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا ہو یہ مجلس کا ذکر. ایک بات کہنے لگا ہوں تاکہ آپ بھرپور انداز سے مولا علیہ السلام کا ایک نعرہ لگا دیں گے تو مجلس اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی. وہ یہ کہ جو خاموش قرآن ہے وہ نازل ہوا ہے اس مہینے میں 23 رمضان کو, اور ایک بولتا ہوا قرآن نازل ہوا ہے 15 رمضان کو, علی کا بیٹا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ, کیا کہنا. مولا حسن کی خوشنودی کے لیے وہ ایک نعمت عظمیٰ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پہلی خوشی وہ بھی رمضان میں آئی ہے. مل کے صلوات میں نام ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر, محمد و آل محمد پر. جو 9 اماموں کا باپ اور جد ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں. تو ایک اور ہمیں خاص الخاص مزید شب ملے گی اہل بیت سے قربت کے لیے بنام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بے وسیلہ مولا حسن سبت اکبر. تو یہ اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع وسیلے فراہم کر دیے, قرآن صامت کے ذریعے, قرآن ناطق کے ذریعے, حرم زمانی کے ذریعے. عزیزوں 13 رمضان تھی اور 41 ہجری. مولا علی خطبہ دے رہے تھے. مولا علی نے فرمایا کہ سید الشہور میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا. حارث ہمدانی کھڑے ہوئے کہ یا علی یہ بتلائیے گا سید الشہور کون سا مہینہ اور سید الاولیاء کون سی شخصیت؟ کہ سید الشہور ہے رمضان, مہینوں کا سردار, اور سید الاولیاء ہے انا علی بن ابی طالب. فرمایا جو مہینوں کا سردار ہے اس میں ولیوں کے سردار کو شہید کیا جائے گا. اس کے بعد مولا حسن سے کہا کہ اے بیٹا حسن, رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟
فرمایا بابا 13 رمضان ہو چکی ہے، 13 دن گزر گئے. علی امام الاولین والآخرین نے یہ سوال پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ مجمع تک بات پہنچے. کہا 13 دن گزر گئے. کہا بیٹا ان قریب علی کی یہ داڑھی اس کے خون سے خضاب ہونے والی. ہائے علی. ایصال ثواب کی مجلس ہو تو چند آنسو بہہ جائیں. مرحوم سید علی منظر رضوی صاحب کہ ایصال ثواب کی مجلس سے آزاد تھی، ان کے خانوادے کے تشریف فرماؤ گے مومنین. مجھ سے آسٹریلیا سے ہمارے ایک برادر تھے، انہوں نے حکم دیا تھا اس مجلس سے آزاد کے لیے. میں آج ہی چند گھنٹے پہلے پہنچا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن بہرحال مجھ پر یہ فرض تھا. اور جب مرحوم کو ایصال ثواب ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ سارے مرحومین کو شامل کر لیجئے تو ہر مرحوم تک پورا ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ اپنے مرحومین کو، تمام شہداء کو جو گزر گئے، جن کا نام لینے والا کوئی نہیں، جن کے نام پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کو اس مجلس میں شامل کر لیں. اور چونکہ مولا علی کا مہینہ ان کی شہادت سے نسبت، تو میں چند مصائب کے جملے امیر المومنین کے اور پھر اختتام. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین، جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے تو کسی کے مصائب کا دن نہیں. یا علی، آپ کی شہادت ہوئی ہے رمضان میں. علی چونکہ سید الائمہ بھی ہے نا، ہر امام کے سردار اور مولا ہیں علی، تو ہر امام یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے. فقط علی وہ واحد امام ہے جو زہر سے بھی شہید ہوا اور تلوار سے بھی شہید ہوا. ابن ملجم نے کہا تھا کہ میں نے اس تلوار کو بجویا ہے اس زہر میں کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں مر جائیں. یا علی، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. اور ازبق بن نباتہ وہ آخری صحابی جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی، تو کسی نے ازبق سے پوچھا تھا کہ بتلانا کہ مولا کے چہرے کی کیفیت کیا تھی. کہا میں پہچان نہ سکا. علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی بندھی تھی، وہ پٹی زیادہ زرد تھی، علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا. یا علی، 19 رمضان صبح کے وقت آپ کے سر پر ضربت لگی اور علی کا سر اقدس ایسے زخمی ہوا کہ فرق 2 پارا ہو گیا. لیکن علی نے مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی اور اپنی پیشانی پر اپنے فرق اقدس پہ رکھی، اور اس وقت آیت پڑھی تھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، اسی میں جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ جملہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جو تاریخ میں کوئی اور کہہ نہیں سکتا. سجدے میں جا کر کہا کہ اے پروردگار، جب اولین اور آخرین میدان محشر میں تیرے سامنے کھڑے ہو نا، تو تو علی کے لیے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی. ہائے ہائے. اس کے بعد جب باہر نکلے تو صبح کے آسمان کو دیکھا کہ اے صبح کے آسمان، تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا. میں ایک جملے سے آپ کو جوڑنے لگا ہوں اب عبداللہ الحسین تک. جب مولا علی اس وقت غنودگی میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد چشمان مبارک کو کھولا تو ہر بیٹا نظر آتا تھا، سامنے حسین نظر نہیں آتا. کہا حسین کہاں ہے؟ کہا بابا حسین آپ کے قدموں سے لپٹ کر اپنے چہرے کو آپ کے تلووں پر مس کر کے گریہ فرما رہے. حسین کو بلایا اور کہا کہ اے میرے لال حسین، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا، بس صبر کر لینا. یہ عجب تسلی دینے کا انداز تھا. یہی انداز پھر ہمیں کربلا میں ایسے نظر آیا کہ جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا کہ یہ دادا اسماعیل کھڑے، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے، یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا عبداللہ، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. جب روزہ رکھیں گے، افطار کا وقت آتا ہے، بہرحال فطرت انسانی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، اس وقت ضرور کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جو پانی کو دیکھ کر حسین پر سلام کر لے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہونے پائے؟ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم امام حسین کتنے پیاسے تھے، خدا کی قسم کوئی نہیں جانتا حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور کہتے تھے یہی تو وہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں مل سکا تھا. یا ابا عبداللہ، خود جو امام حسین کی پیاس کے مصائب ہیں، حسین کے بچوں کی پیاس کے مصائب، سقائے سکینہ، ابو الفضل عباس، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہ گئے. دیکھو میں پیاس کے، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی تھی،
آخری جملہ کہہ رہا ہوں, پیاس اور پانی کے لیے, رمضان کا مہینہ. حسین عصر عاشور پہ شہید ہوئے نا, تو حسین عصر عاشور تک پیاسے رہے. اصحاب حسین ان سے پہلے شہید ہو گئے. جو شہید ہوتا گیا وہ کوثر پہ سیراب ہوتا گیا. تو جو جیسے جیسے شہید ہوا وہ کوثر پہ سیراب ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہر شہید کی حد عطش آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون کب تک پیاسا رہا. سب سے زیادہ پیاسے تھے ابو عبداللہ حسین عصر عاشور تک. لیکن بہرحال عصر عاشور پر امام حسین شہید ہوئے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے, کون بتلا سکتا ہے کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی؟ لیکن اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو راہ کوفہ میں سوال آپ کیوں کر. بعد میں اگر پانی نصیب بھی ہو گیا تو اتنا کہ جسم و جان کے رشتے کے لیے ضروری رہے, لیکن پیاس تو نہ بوجھ سکی کبھی بھی. اس لیے کہ ایک مومنہ ہے, اس نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں, کانوں سے لہو بہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے وہ بھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی. وہ بھی روزے میں جب پیاس لگے نا تو ہائے عباس ہائے سکینہ کہہ کر اپنے دل کو جوڑ لینا کربلا سے, اپنے دل کو جوڑ لینا شام والی بی بی سے, چھوٹی شہزادی سے. وہ مومنہ اس نے دیکھا ایک بچی اتنی پیاسی ہے, جلدی سے کہیں پانی لے کر آئی. کہا یہ پانی پی لینا لیکن میرے لیے کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا, افطار کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے نا. بس جیسے لیکن دعا کا سنا نا, یہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا سکینہ, پہلے مشکل کشائی کرے گی. کب پہلے تو بتا تیری دعا کیا ہے. اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. اگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہے تو میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھو پہلی دعا تو یہ ہے, خدا سے کہو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر, اور جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کر. سکینہ نے ہاتھ بلند کیے گا, پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہ اچھا کوئی اور دعا بھی ہے, کہ ایک دعا اور ہے, خدا مجھے مدینہ کی زیارت سے. رمضان میں کتنے مومنین ہیں, کتنے مسلمان ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مدینہ پہنچے روضہ رسول کی زیارت پر, لیکن جیسے ہی اس بی بی نے کہا نا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب ہو, بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں کوفہ اپنے شہر کا نام سنا. کہا بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا رسول اللہ رہتا ہے, ان کا شہر ہے وہ. تو ان کا ایک نواسا ہے حسین, وہ مدینہ میں رہتا ہے, اور حسین کی ایک بہن زینب بھی ہے, وہ بھی مدینہ میں رہتے. کہ اچھا اتنا بتا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہ کتنی کیا بات کرتی ہو, میں نے اتنی مرتبہ زیارت کی ہے, میں کیسے نہ بچ. بس ابھی بھی سے ضبط نہ ہو سکا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. اس نے طلب کر کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں یہ بتاؤ عباس کہاں ہے. کہاں عباس کہاں ہے بی بی, آپ کی صدائے بلند سے جملہ کہو. شہزادی نے طلب کر کہا عباس فورات پر مارا گیا, وہ دیکھ لو کہ لہذا پر حسین کا آنکھوں میں آنسو ہے, فرش عذاب پر ہے. آج بھی کتنے ہی مومنین روزے سے ہوں گے. اللہ اکبر. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے, ایک پیاسے پر سلام کریں گے. السلام علی حسین. دیکھیں جب ہم روزے میں پیاسے ہوتے ہیں نا تو اطمینان ہوتا ہے افطار کے وقت میں پانی نصیب ہو جائے گا. حسین کے بچے پیاسے رہ گئے, سکینہ چلے کربلا اپنے روح اپنے دلوں کے ساتھ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. سب مل کے کہیں گے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا, مل کے کہیں گے وعلی اولاد
حسین وعلی